پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. لہجہ اگرچہ نرم تھا لیکن الفاظ سخت تھے. مریم اور بلاول صاحب نے ایک دوسرے پر خوب تابڑ توڑ حملے کیے ہیں. مریم نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی الیکٹ نہیں ہوئے، سلیکٹ ہوئے ہیں. بلاول نے کہا کہ یہ تو میرا لفظ ہے، میں بتاؤں گا، یہ تو میں جانتا ہوں کہ کون سلیکٹ ہوا ہے کون نہیں ہوا. اسی طرح سے پھر مریم نے کہا کہ لکیر کھنچ گئی ہے، صف بندی ہو گئی ہے. اور بلاول صاحب یہ کہتے نظر آئے اپنی پریس کانفرنس میں کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا تھا، ہم کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کر سکتے. اور پھر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سیاست ہے، اس میں تو الیکشن میں تو ہم ایسے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا کریں گے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو اب اس ساری کنورسیشن کے بعد آج جو دو گرما گرم پریس کانفرنسز ہوئی ہیں یا میڈیا ٹاکس ہوئی ہیں، مریم نے آج ہائی کورٹ میں جب وہ آئیں تو اپنے مسلکے جمع کروانے کے لیے، تو وہاں انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور تند و تیز جملے انہوں نے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کہے. اور اسی طرح سے بلاول نے پریس کانفرنس میں ان کا جواب دیا. تو آج کی یہ دونوں پریس کانفرنسز تھیں، ان کو جب ملا کر دیکھتے ہیں تو کیا پی ڈی ایم کے مستقبل کے بارے میں جو نقشہ ہے وہ ذہنوں میں ابھرتا ہے؟ اور حکومت اس سے ظاہر یہ ڈرا کر رہی ہے. فواد چودھری صاحب نے تو یہ کہہ بھی دیا کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی اور اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، آئیے مل کر بیٹھ کر ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں. تو آج ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب موجود ہیں. جزاکار بہت شکریہ اوریہ صاحب، آپ کو خوش آمدید. ارشاد احمد عارف صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. ارشاد صاحب بہت شکریہ. اور مجاہد بریلوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں سب مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور سب سے پہلے میں اوریہ صاحب آپ کو ذرا سنواتا ہوں مریم نے کیا کہا اور بلاول نے کیا کہا. ذرا پہلے مریم کا سنیے. حکومتی ارکان اس کو الیکٹ کر رہے ہیں بلکہ سلیکٹ کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان، سرکاری ارکان سے مل کے بن رہا ہے. اگر آپ نے تابعداری کرنی ہے، اگر آپ نے سلیکٹ ہونا ہے، تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے. پھر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اور کبھی اپوزیشن کبھی حکومت، یہ نہیں ہو سکتا. کھل کے آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے کہ آپ نے باپ کے احکامات مانے ہیں، اس کو تسلیم کیا ہے، اس کو استعمال. جواب میں بلاول نے کیا کہا ذرا یہ بھی سن لیں. سلیکٹڈ کی بات ہے، وہ تو لفظ میں نے دیا ہے تو میں جانتا ہوں کہ وہ کس پہ استعمال ہونا بنتا ہے اور کس پہ استعمال ہونا نہیں بنتا. میں اپنے نون لیگ کے دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا ذرا سا پانی پی لے، لمبے لمبے سانس لے، حوصلہ رکھے. جس طریقے سے خان صاحب کا ریاکشن تھا جب گیلانی صاحب نیشنل اسمبلی سے جیتے، ویسے ہی نون لیگ کا ریاکشن ہوتا جب ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ جیتے. الیکشنز کا تو ہم لڑائی لڑیں گے. میں نے نہ اپنا والد نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے عہدہ کسی دوسرا جماعت کو سنبھالنے میں، نہ کسی انڈیویجول کے لیے اگری کیا تھا. اور یہ صاحب، یہ آپ مریم صاحبہ کا جو رد عمل تھا یوسف رضا گیلانی کے اپوزیشن لیڈر منتخب ہونے پر، آپ اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ شکست خوردہ ایک سیاستدان کا لب و لہجہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا، اور وہ حکمت سے کام لے کر بہتر الفاظ کا چناؤ کر کے ابھی تھوڑا اور معاملات کو آگے لے جا سکتی تھیں، لیکن انہوں نے ایک اس طرح کا تاثر دیا کہ وہ شدید ناراض ہیں پیپلز پارٹی سے، وہ اس تاثر کو روک سکتی تھیں. کیسے آپ دیکھ رہے ہیں سر اس کو؟ دیکھیں، مریم کی جو ٹریننگ جس خاندان میں ہوئی ہے، جس گھر میں ہوئی ہے، اس کا ایک رویہ ہے کہ ہمیں کسی طور پر بھی ڈیفائنس پسند نہیں ہے. جو شخص بھی چھوٹی چھوٹی سی ہماری مرضی کے خلاف گفتگو کرتا ہے وہ بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا. نواز شریف صاحب جس زمانے میں جدہ میں ہوتے تھے تو رات کے وقت صحافی لوگ بہت ان کے پاس بیٹھتے تھے، گپے شپے لگتی تھیں، ایک محفل چلتی ہوتی تھی اور بہت مزہ آتا. تو ان کو سمجھتے تھے کہ یہ میرے حوالی ہیں. ایک دن جو شجاعت صاحب آ گئے تو صحافی سارے اس سے ملنے کے لیے چلے گئے. میں عرض کرنا ملنے کے لیے چلے گئے. جب وہ ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ چوہدری صاحب یہ آپ دونوں مسلم لیگ ہیں، علیحدہ کیوں ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا جی اب میں چاہتا ہوں ملنے آپ بات کریں. تو انہوں نے جب بات کرنی شروع کی تو نواز شریف نے کبھی یوں کیا، بڑا پہلو بدلنا شروع کیا. اور ایک صحافی ان میں بزرگ تھا، انہوں نے کہا سر انہوں نے کہا ہے ہم نے بات کی، تو انہوں نے کہا آپ ابھی تک ان سے ملتے ہیں میرے ہوتے ہوئے بھی؟ تو وہ یہ ان کے ہاں ایک تصور ہے کہ ٹوٹل ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے علاوہ کسی اور طرف دیکھو ہی نہ کوئی نہ. وہ سمجھتے تھے کہ مریم نواز کے اندر ایک غلط فہمی سی پیدا ہو گئی ہوئی ہے کہ وہ ایک بہت بڑی انقلابی رہنما ہیں اور چند جلسے جو ہیں وہ ایک انقلاب لے کے آتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب ایک ڈویژن طے ہونا شروع ہو گئی ہے کہ وہ لوگ جو کہ جمہوری پروسیس کو، ریگولرائزیشن آف الیکشنز کو، ان سارے لوگوں کو
ایک طرف لیتے ہیں اور ہارڈ لائنر کون سے ہیں کہ جو وقتی طور پہ ایک طوفان پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس طوفان سے حکومت کے لیے مشکلیں پیدا ہوں اور ہمارا کوئی راستہ نکلے. نون لیگ کے اندر بھی یہ واضح ڈویژن آ چکی ہوئی ہے کہ مریم کے فالوور اور وہ لوگ جو مکمل طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کچھ نہ کچھ کر کے، اور مولانا فضل الرحمان کی پوری پارٹی کے اندر یہ چیز آ چکی ہیں. مولانا فضل الرحمان کی جو جمعیت علماء اسلام جو ہے بلوچستان کی بالکل مختلف سوچتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ANP اور اس کے اندر فرق آ چکا ہے پشتونخوا میپ کا، اور شروع سے تھا. ANP سے جو پشتونخوا میپ جب صمد خان اچک نہیں رہتا ہوا تھا اس وقت بھی ایک ہارڈ لائنر، ایک نارمل پولیٹیشین اور پالیٹکس میں آنے کا. زرداری صاحب نے تو ظاہر بات ہے پیپل پارٹی نے تو اس ملک کے اندر دیکھا ہے کہ ہارڈ لائن ہونے کے کیا نتیجے نکلتے ہیں، کیسا ان کے اندر ان کو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. جیسے مرتضی بھٹو اور بے نظیر کی پالیٹکس تھی ویسے کی صورتحال انہوں نے بھگتی ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب ڈویژن جو ہے اور ہو رہی ہے. اب میرا خیال ہے یہ مریم صاحب کو مزید انکشاف بھی کر دیا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ جی زرداری صاحب نے میٹنگ میں کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ میرے لیے مجھے بہت عزیز ہے، میں لڑائی نہیں لڑ سکتا. انہوں نے تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے انکشاف کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی ریکارڈنگ میں موجود ہے. اینی وے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں. یہ جو لفظ استعمال کیے ارشاد صاحب کہ صف بندی ہو گئی ہے، لکیر کھنچ گئی ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کوئی ڈیسائسو سا ایک مریم صاحبہ نے ادا کر دیا کہ جی انہوں نے جو فیصلہ کر لیا اس کے بارے میں، یا جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ انہوں نے بتا دیا کہ جناب اب صف بندی ہو گئی ہے، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب گنجائش باقی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ مریم صاحبہ کے اپنے الفاظ ہیں، ایک سوچی سمجھی رائے ہے، یا ان کے منہ میں الفاظ ڈالے گئے اور انہوں نے وہ ادا کر دیے؟ ان کے جو تقریر نویس ہوں گے، ان کے حواری ہوں گے، مشیر ہوں گے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب ہوں یا مریم صاحبہ ہوں، پرابلم یہ ہے کہ یہ کوئی ایسے کوئی پڑھنے والے، لکھنے والے، سوچنے والے لوگ نہیں ہیں. حوادث سے زمانہ ہے کہ یہ لوگ سیاست میں آئے، پھر اقتدار میں آ گئے، 3 دفعہ وزیر اعظم بن گئے، لیکن سوچ ابھی وہی کہ وہی ہے جو بش نے کہا تھا نا جب یہ 9/11 کے بعد ہوا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں. تو یہی سوچ میاں نواز شریف صاحب کے ہمیشہ رہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ غیر مشروط ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، ہماری ڈکٹیشن قبول کرے، ہمارے جو غلط ہو اس کو بھی صحیح کہ، اور جو صحیح ہو اس کو تو اس کا فرض بنتا ہے کہنا. مریم صاحبہ کو علم ہی نہیں ہے کیونکہ وہ سیاسی عمل سے گزر کے نہیں آئیں کہ سیاست میں ایک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، سیاست کے اندر ایک لچک ہوتی ہے، سیاست میں حالات کے مطابق چلا جاتا ہے. اور اسی لیے تو وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس میں جذباتی عدم توازن ہمیشہ موجود رہتا ہے، وہ فیصلے سوچ سمجھ کر نہیں کرتے. کل تک آپ گیلانی صاحب جس کو آپ کے والد گرامی نے حکومت سے نکلوایا تھا، جن کے خلاف تقریریں کی تھیں، کل تک آپ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے. آپ جا کے گڑی خدا بخش میں جا کے وہاں بھٹو صاحب کے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے اور ان کے فراست، ذہانت، بصیرت کے اور زرداری صاحب کی ذہانت کے گن گا رہے تھے، قصیدے پڑھ رہے تھے. آج آپ کو صف بندی نظر آ رہی ہے. بھئی صف بندی تو پہلے سے موجود ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو اس ملک میں جمہوریت کو چلتے دیکھنا چاہتے ہیں، ایک سسٹم کے تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس میں وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، نقصان بھی اٹھاتے ہیں. آپ کا ہمیشہ رہا ہے کہ فائدہ ہمارا، نقصان کسی اور کا. آپ PDM کو استعمال کرنے چاہتے تھے، پیپلز پارٹی کو، مولانا فضل الرحمان کو، ANP کو استعمال کر کے اپنی سودے بازی کے لیے، سودے بازی چپ کے طور پر استعمال کر رہے تھے. آپ کے والد گرامی نے اس وقت دھرنے کو استعمال کیا مولانا فضل الرحمان کے اور ملک سے باہر چلے گئے. اس سے پہلے MRD کو آپ نے استعمال کیا اور استعمال کر کے آپ جدہ چلے گئے. اب بھی آپ کی سوچ یہ تھی کہ ان کو استعمال کر کے میں ملک سے باہر چلے جاؤں گا یا جو باقی فوائد ہیں. اسی لیے تو محمد زبیر صاحب مذاکرات کر رہے تھے اور بھی لوگ ہیں، وہ بھی وقت آئے گا، اظہار ہو جائے گا. جب آپ کو وہ موقع زرداری صاحب نے نہیں دیا تو آپ تانوں پر کسنوں پر اتر آئی ہیں. بھائی آپ ایک اتحاد کا حصہ ہیں، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ زرداری صاحب آپ کی غیر مشروع اطاعت کریں گے، آپ کے فائدے کے لیے کام کریں گے؟
جب آپ نے الیکشن لڑا، الیکشن آپ چیئرمین سینٹ کا ہار گئے، تو اصولی طور پر جو شخص مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے وہی قائد حزب اختلاف ہوتا ہے. ایک قائد ایوان منتخب ہو گیا، دوسرا قائد حزب اختلاف بن گیا. اب وعدہ ہوا تھا تو زرداری صاحب نے وعدہ کیا ہوگا نا، تو زرداری صاحب کے تو وعدے پہلے بھی قرآن و حدیث نہیں ہوتے. صحیح ہے، میرے وعدے پر دیے تو یہ جان جھوٹ جانا. اگر میاں صاحب کو اور مریم صاحبہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وعدوں کے بارے میں جناب زرداری کیا فرما چکے ہیں، تو پھر قصور کس کا ہے؟ ان کا قصور ہے یا آپ کا قصور ہے؟ صحیح ہے. اب مجاہد بریلوی صاحب، بلاول صاحب کا لب و لہجہ ایسا لگ رہا تھا زیادہ میچور دکھائی دیا آج ان کے جواب میں. انہوں نے کہا کہ یہ سیاست ہے، ہم نے بالآخر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے الیکشن لڑنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ میدان میں اترنا ہے، اور ہم اب بھی اترے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا حق ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں کہ میرے پاس میجورٹی اور میں اپنی پارٹی کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے کردار ادا نہ کروں. تو اور پھر انہوں نے لڑائی جھگڑے والا لب و لہجہ اختیار کرنے کی بجائے انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم آگے چلے، آپ ٹھنڈا پانی پئیں، سکون کریں. تو آپ کو کیا لب و لہجہ بلاول صاحب کا زیادہ بہتر دکھائی دیا ہے؟ مریم کا جھگڑالو سا لب و لہجہ لگ رہا تھا. دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ میرے استاد محترم ارشاد عارف صاحب بیٹھے ہیں، اور انہوں نے سیاست کا وہ دور دیکھا ہوگا کہ جب نواب رسول اللہ خان ہوں، میر غوث الدین ہوں، ولی خان ہوں، ایون اس وقت صحافی بھی جو ہے چاہے مجید نظامی صاحب سے اختلاف کریں، نثار عثمانی صاحب ہوتے تھے، سینئر جرنلسٹ ہوتے تھے. اور پھر میں نے یہاں کراچی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی دیکھا. بھٹو صاحب بھی یہ کرتے تھے. ابھی میں پڑھ رہا تھا، واجد شمس الحسن ہوتے تھے، برکی صاحب ہوتے تھے. کہنا مقصد یہ کہ پہلے یہ لوگ جو ہے شام کو بیٹھتے تھے، انٹلیکچوئلس کو بلاتے تھے شہر کے، عبداللہ ملک ہوئے، فلاں عارف صاحب کو میں نے کہا سب پتہ ہے، ہر شہر میں جاتے تھے، پڑھے لکھے لوگ جان بیٹھتے تھے. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے، چاہے مریم بی بی ہو یا بلا، ان کے گرد ایک غلاموں کا ایک گروہ بیٹھا ہے جو ہاتھ باندھے سر جھکائے بیٹھا ہے، بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے ہیں. ہر پارٹی کا یہی حال ہو گیا ہے، وہ کلچر ختم ہو گیا. اور وہ صحافی جو ہے کیونکہ ان کے مفادات نہیں ہوتے تھے، یہ والے نہیں آج کل جو ہمارے جیسے اینکر جو آج کل پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، کہاں کی پروڈکٹ ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا. تو وہ پہلے ان کی سنتے تھے اور یہ ایک اس کا حصہ سمجھا جاتا تھا. اب بدقسمتی جیسے میں نے کہا نا کہ مریم بی بی کو تاریخ بتانے والا نہیں، کہہ رہی تھی سب سے زیادہ قربانی میرے والد نے دی، بلکہ مجھے تو ان کو خیر ہمدردی ہے ان کی والدہ کا جس طرح انتقال ہوا، اور والد کو اور والدہ سے جس طرح محبت ہے، اور وہ نان پولیٹیکل ہوتی ہے اس طرح. وہ بیچاری مجھے تو بڑے قابل رحم لگتی ہیں. اور پتہ نہیں جو ان کے ساتھ جو پروفیسر 2-3 لوگ کھڑے ہیں جو پڑھا دیتے، اب رانا ثناء اللہ جن کے تعلیق ہو جائیں، احسان اقبال صاحب تو پھر بھی پڑھے لکھے ہیں، تو سوچیں کہ اس بیچاری کا کیا ہوگا. اب انہوں نے یہ ہسٹری پہلے تو یہ انہیں چاہیے تھا. ارشاد صاحب کو پتا ہے، ہم اب جب بیچ میں ڈھاکہ جانا شروع ہوئے، سب سے پہلے صحافی ہمیں کہتے تھے جناب آپ معافی مانگیں. بھائی ہم تو شامل نہیں تھے، ہم تو سمجھدار نہیں، پھر بھی وہ معافی منگواتے تھے. کہنے کا مقصد یہ کہ پہلے تو ان لیڈرشپ کو، چاہے یہ والے ہوں، مریم بی بی کو یہ معذرت معافی آن ریکارڈ دانی چاہیے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے ضیاء الحق کا جو ہے پورے عرصے ساتھ دیا. ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے جو بے نظیر بھٹو کی پہلی الیکٹڈ گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی، بلاول یاد دلاتے، اس کو ختم کرنے کے لیے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے. لیکن وہ بریلوی صاحب ایک طرح سے وہ معافی تھی نا، مریم صاحبہ جب گڑی خدا بخش جا کر کھڑی ہو گئیں اور بے نظیر زندہ باد کا نعرہ لگا دیا تو وہ ایک طرح سے معافی ہی مانگ لی تھی نا. اور یہ آج نے ابھی سنے ایک جملہ اور سن لیں. 2002 میں مولانا فضل الرحمان صاحب جس طریقے سے MMA بنی، اور جو جس طرح فضل الرحمان صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن اس وقت بنے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیچارے زرداری صاحب تو وہی کر رہے ہیں جو ان کی سیاست تھی، ان میں کوئی فرق نہیں آیا. وہی سیاست لے کے بلاول بھٹوز کی سیاست نہیں کر رہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاست کر رہے ہیں. اور ارشاد عارف جان رہے ہیں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں بھٹوز کی سیاست کا دور ختم ہو گیا، اب زرداری راز ہے. بی مریم نواز کی بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے والد نے جو غلطیاں کی تھیں، جو ان کی خامیاں کمزوری تھیں، اس کو آج بھگتنا پڑ رہا ہے مریم بی بی کے کمزور کاندھوں پر. اور ان کے جو غلاموں کے لوگ، غلامانہ ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہیں، اگر 5, 6, 8 پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. ایک بیچارہ پرویز رشید ضرور ہوتے تھے، وہ بھی تقریر لکھتے ہیں، ان کی بھی کیا سنتے ہوں گے. یہ ہے اس لیڈرشپ کی خرابی ہے. مولانا فضل الرحمان جہاں دیدہ ہے وہ ہارے یا جیتے. مولانا فضل الرحمان ایک مرکزی یہ بھی ایک سوال ہے بریلوی صاحب کہ مولانا فضل الرحمان اب کیا سوچ رہے ہوں گے اور کہاں غائب ہو گئے اچانک سے، منظرنامے سے کیوں غائب ہو گئے؟ وہ بہت مایوس ہو گئے ہیں بلاول صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رویے سے، اور وہ کہیں جا کر الگ تھلگ بیٹھ گئے ہیں. اب وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ پی ڈی ایم کے سربراہ کہاں غائب ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
دوبارہ آپ کو خوش آمدید ہے پروگرام میں. اور یہ صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ کے خیال میں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت؟ وہ بہت مایوس ہیں، وہ ان کو ظاہر ہے وہ تجربہ کار تو ہیں، ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ پی ڈی ایم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکی، اور ایسے میں کیا ان کو لگتا ہے کہ اس کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ہے؟ آپ کے خیال میں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہم شروع دن سے ہم نے مولانا فضل الرحمان کو نوابزادہ نصر اللہ کا نیول بدل سمجھ لیا ہوا ہے. نوابزادہ نصر اللہ کی پوری زندگی ایک سیاستدان کی زندگی تھی. انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کی پارٹی کتنی سیٹیں لیتی ہے اور کتنی وزارتیں لیتی ہے اور ان کو کیسے آگے بڑھنا ہے اور کیسے وہ کشمیر کمیٹی کے سربراہ بنتے ہیں یا ان کی وزارتیں کتنی ہوتی ہیں. مولانا فضل الرحمان ایک مکمل طور پر ایک سیاستدان تھے جنہوں نے موقع پر کمپرومائز کیا ہوا تھا. ان کی پوری تاریخ اس سے بھری پڑی ہوئی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایم ایم اے کے دوران جس وقت مشرف کا معاملہ آیا تھا، ایک اصولی موقف یہ تھا کہ اگر وہ الیکٹرل کالج ختم کر دیں وہاں پر تو اس کا مشرف جو تھا وہ ورتی سمیت الیکشن نہیں جیت سکتا تھا. تو اس کو مولانا نے جمہوریت کو اپنے سے کہتے ہیں اس پر جوتے کی نوک پہ رکھا تھا اور انہوں نے اپنے مفادات. تو مولانا ایک جو سربراہی تھی نا اتحاد کی، یہ ہمیشہ ایسے آدمی کے پہ ہونی چاہیے جو بے غرض ہو، جس کا سیاسی مفاد کو وابستہ نہ ہو. مولانا تو اس وقت ہوا یہ ہے کہ مولانا کا پاور بیس عمران خان کی وجہ سے اڑ گیا اور کے پی کے اندر ان کی حیثیت ختم ہو گئی. ان کو عمران خان سے ایک ذاتی قد پیدا ہوا، ایک ذاتی دشمنی پیدا ہوئی، اور یہ ان کی رواج مستقل ان کا اپنی پارٹی کے اندر بھی یہی ہے. ان کو جس کی شخصیت کے ساتھ نفرت پیدا ہوتی ہے، مولانا کی نفرت بڑی دائمی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، اور ان کی پارٹی کے لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ مولانا اس طرح کی صورتحال میں ہمیشہ چلتے ہیں. اب مولانا کا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا سمجھتے تھے کہ اس طرح لوگ نکلیں گے، یہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی، پلانٹ ٹوٹیں گی، تو مجھے کوئی راستہ ملے گا. راستہ ان کو دو تین چاہیے تھے. ایک تو وہ چاہتے تھے کہ یہ نیا جو اپنا فاٹا جو انٹر ہو رہا ہے جس میں انہوں نے مخالفت کی تھی، ان میں ان کا رول جو ہے وہ وہاں پر پوچھ رکھا جائے، تھوڑا بہت ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے. دوسرا ان کا یہ تھا کہ یہ جو کے پی کے اندر ہے ان کو اتنا بھی دیوار کے ساتھ نہ لگا جائے، کوئی ان کے راستہ نہیں. اس میں ہوا یہ کہ مولانا نے ایک ایسا سٹینڈ لے لیا جس سٹینڈ کو ان کے پہلے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. مولانا دیکھے نا، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، اب مولانا سے زیادہ اس وقت کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بد دل ہو. نواز شریف اور وہ نے تو خود اپنے آپ کو دیکھیں، جس وقت جلوس لے کے نکلے تو نواز شریف نے ملنا تک گوارا نہیں کیا. وہ ہاسپٹل میں تھے، ان کو وہ بہت تکلیف تھی، دکھ تھا. نواز شریف نے تو اپنا کوئی نہ کوئی فائدہ لے لیا، اتنا بڑا فائدہ لیا کہ پاکستان کا دنیا کی تاریخ، مگر وہ اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا سر. وہ ان کا لبو لہجہ اور ان کا بیانیہ بتاتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. دیکھیں، نواز شریف کے فائدے کے بارے میں تولیں. دنیا کی لیگل فرٹرنیٹی کہتی ہے کہ ایک ملزم جو ہوتا ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا جو لا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کرامویل ہسپتال اٹھا کے جیل لے جا سکتے ہیں، لیکن قیدی کو باہر نہیں لے جانے کی اجازت ہو سکتی ہے اور ایسی جگہ بھیجا گا. انہوں نے تو بہت بڑی رعایت لے چکے ہوئے ہیں، وہ مزید لینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نہیں اور بھی دیں. مولانا کا تو بیچاروں کا جی بالکل صحیح ہے. سر میں ایک چیز مگر میں شاہ صاحب جاننا چاہ رہا تھا کہ بلاول نے جو یہ کہا، اور میں سنوا بھی دیتا ہوں آپ کو، جو انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈکٹیٹ نہ اور ہمیں ڈکٹیشن دی جا رہی تھی اور ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا تھا. سنیے بلاول صاحب کو. میں تو نہیں چاہتا ہوں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو کوئی نقصان ہو. اگر ہم عزت کے ساتھ، برابری کے ساتھ اس اتحاد کو چلانے کی کوشش کریں تو کامیاب بھی ہوگا، برقرار بھی رہے گا. لیکن ہم کسی کا ڈکٹیشن پہ کسی ایک اتحاد نہیں چل سکتا ہے. صحیح ہے. شاہ صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا تھا، جو کہ اسی گفتگو کا حصہ تھا، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈکٹیشن دے کے نہیں چلایا جا سکتا. آپ کے خیال میں جو میرا سوال ہے کہ کس بات پر بلاول کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ ہمیں تو ڈکٹیشن دی جا رہی ہے تو ہم تو نہیں ڈکٹیشن پہ چلیں گے، اور ہمیں تو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہم دیوار سے کیوں لگیں؟ دیکھیں، ایک دو چیزیں آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ مولانا فضل الرحمان آج کل کہاں غائب ہیں. اب میرے خیال بیٹھ کے وہ ہاتھ دھو رہے ہیں کہ اب وہ اتنی کالک جو ملی گئی ہے اس کو صاف کرنا بھی بڑا ضروری ہے. بلاول ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں، بلاول بھٹو پیپلز پارٹی، آصف زرداری اس نظام کے سٹیک ہولڈر ہیں. نواز شریف صاحب نہیں ہیں، مولانا فضل الرحمان نہیں ہیں. جن کا سٹیک ہوتا ہے، جنہوں نے کچھ نہ کچھ لوز کرنا ہوتا ہے، وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں. یہ دونوں دباؤ ڈال رہے تھے آصف زرداری صاحب پر اور بلاول صاحب پر کہ جی آپ اپنے
جو کچھ آپ کو حاصل ہے سیاسی طور پر سندھ حکومت کی صورت میں، سینٹ قومی اسمبلی میں جو سیٹیں ہیں، اس سے دستبردار ہو کے ہمارا ساتھ دیں، تو وہ کیوں؟ اور دباؤ مسلسل اصولوں کے نام پر، جمہوریت کے نام پر، ووٹ کو عزت دو کے مختلف قسم کے لایانی قسم کی باتیں کر کے اس کو دبایا جا رہا تھا۔ اور وہ جو آخری پی ڈی ایم کے اجلاس میں تقریر کی نواز شریف صاحب نے، وہ بیسیکلی ایک متون کرنے کی اسی طرح کی تقریر تھی جس طرح آج کل مریم صاحبہ کرتی پھرتی ہیں۔ تو زرداری کیوں برداشت کرتے؟ وہ ایک پارٹی ہے، اسٹیک ہولڈر ہیں، ایک قومی پارٹی ہے، وہ ڈکٹیشن مولانا کی کیوں قبول کریں اور میاں نواز شریف کی قبول کریں؟ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان اور جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اپنے لیے مراد چاہ رہے ہیں، اپنی پارٹی کے لیے، جمہوریت کے لیے، سیاست کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ تو جب تقریر کی تھی، پہلی تقریر کر دی تھی پی ڈی ایم کے جلسے میں نواز شریف صاحب نے، اور مریم صاحبہ نے اس کو دہرا دیا تھا گجرانوالہ میں، تو وہ تو واضح ہو گیا تھا کہ غیر دانشمندی کی انتہا تھی کہ جو تقریر آخر میں کرنی تھی وہ آپ نے پہلے دن ہی کر دی۔ اب اس تقریر کے بعد آگے 6 مہینے مزید چلنی تھی، یعنی یہ 6 مہینے تو تحریک چلنی تھی نا، اس کے بعد ہی آپ نے دھرنے کی طرف یا لانگ مارچ کی طرف یا استعفوں کو 6 مہینے پہلے آپ نے ایک تقریر کر دی، 6 مہینے میں 4 مہینے میں اس کے اثرات ہو گئے زائل، اس کے بعد آپ کے پاس رہ کیا گیا ہے؟ تو یہ غیر دانشمندانہ رویہ اگر نواز شریف صاحب کا تھا تو اس میں بلاول بھٹو کیوں ذمہ دار بنے، حصے دار بنے؟ دوسرا، اب جو وہ بات کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے اس اتحاد کو چلانا ہے آگے، اگر ہم نے اکٹھے مل کے جدوجہد کرنی ہے تو پھر آپ کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، تحمل کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ آگے چلنا چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی پارٹی کو ڈکٹیشن دیں جس نے، دیکھیں جو نیریٹو اس نے دیا تھا زرداری صاحب نے، قومی اسمبلی کا جو الیکشن تھا گیلانی صاحب کا، انہوں نے وہ اس کو ثابت کر دیا۔ نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے اور جو مولانا فضل الرحمان دے رہے تھے، مولانا فضل الرحمان کا تو مسئلہ تھا کہ پچھلے دھرنے میں جو ان کو ناکامی اور نامرادی ہوئی تھی اس کا وہ بدلہ لینا چاہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور عمران خان سے بھی، وہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ تو اب وہ آپ بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں، تو اس میں زرداری صاحب کا کیا قصور ہے، یا بلاول بھٹو اس آگ کا حصہ کیوں بنے؟ تو میرا خیال ہے وہ جو بات کر رہے ہیں ایک لاجیکل بھی ہے، اور اگر اس سسٹم کو چلنا ہے یا چلانا ہے، ان کو 1977 میں بار بار کہتا ہوں کہ 1977 اور 85 ان دونوں سے تجربات حاصل ہوئے ہیں، سبق حاصل کیا انہوں نے۔ اگر یہ اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ان کی مرضی ہے۔ صحیح ہے۔ بریلوی صاحب، سر میں فضل الرحمان صاحب کے پاس سیاسی آپشنز اب کیا ہیں؟ یعنی پی ڈی ایم کا جو فارمولا تھا یا ایک راستہ تھا وہ ناکام ہو گیا، وہ ان کو اس منزل پر نہیں پہنچا سکا جس منزل پر پہنچنا چاہتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ جو عمران خان کو حکومت سے ہٹانے کی منزل تھی۔ اب ان کے پاس سیاسی جدوجہد کے آپشنز کیا بچے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس؟ بریلوی صاحب دیکھیے، جو میں ایک بات اگر یہ کہوں کہ مین اسٹیک پر ہے 2 پولیٹیکل پارٹیز کا، ایک نون لیگ اور ایک پیپلز پارٹی، اور عمران خان صاحب جب دوسری بار جیت گئے تو مولانا فضل الرحمان کا تو پولیٹیکل کیریئر ایک اعتبار سے مستقبل میں تقریباً ختم نظر آتا ہے۔ بلوچستان میں باپ ختم ہے، اور وہ جو حضرت مولانا مفتی محمود آپ دیکھیں 70 کے الیکشن میں سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھرے تھے خیبر پختونخوا میں، اور بلوچستان میں بھی ان کا ایک ایم این اے جیتے تھے، اور شاید اگر میں نے غلط نہیں ہوں تو 3 ایم پی اے، وہ پارٹی لے کر حضرت مولانا مفتی محمود کے سبب مولانا فضل الرحمان یہاں تک لے آئے، اور 2002 میں ان کی کامیابی۔ عمران خان نے سیاسی حوالے سے ان کی جو ہے تجزیہ و تفکیر کر دی، جو 2 الیکشن میں مسلسل انہیں مستقبل نہیں آ رہا۔ لیکن دیکھیں، جو شاہد عارف صاحب سے یعنی بطور احترام کے جمعیت علماء ہند کے جو قائدین ہوتے ہیں نا، لیکن یہ سروائیو کر لیتے ہیں، یہ چاہے پاکستان کے خلاف ہوتے تب بھی انہوں نے سروائیو کیا بڑے ٹھاٹ سے، ہندوستان میں بھی سروائیو کر رہے ہیں، یہ بڑے جہادیرہ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست کا نصر اللہ خان کے بعد ون آف دا موسٹ آرٹیکولیٹ پولیٹیکل لیڈر، جو ماڈرن کی جو وہ سمجھتا ہے، جو سیاست میں سمجھتا ہے جو ہر چیز جائز جیسے کہ یہ لوگ کرتے ہیں۔
تو اس لیے مولانا فضل الرحمان کو آپ کم سے دیکھیں، آپ دیکھیں، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر شاید 2-4 سال بعد کوئی ایسا سینیریو بنے نا، لیکن ابھی فوری طور پر جو مولانا فضل الرحمان چاہتے تھے وہ تو ان کو نہیں ملا، تو یہ تو فوری ناکامی تو ہے نا۔ میں ان کا بڑا قائل ہوں، کہ جو وہ انجوائے کرتے ہیں کہ ایک طرف نون لیگ کے قائد کھڑے ہیں، دوسرے ان دونوں کی بیچارے جب مجبوریاں تھیں تو انہوں نے بھی کہا چلو فضل الرحمان کے گلے میں ڈال دو ہاتھ۔ اب جب وہ مولانا کا استعمال ہو گیا، لیکن آپ یقین دیکھیے وہ پھر بھی مولانا فضل الرحمان نقصان میں نہیں رہیں گے۔ مولانا نے کبھی نقصان کا سودا کیا ہی نہیں بھائی، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، آپ دیکھیے ایک بار نہیں 2 بار، اور کبھی کشمیر کے لیے آواز بھی نہیں اٹھائی۔ آپ جو مولانا فضل الرحمان کو مولانا کو بار بار آپ ٹارگٹ بناتے ہیں، مولانا کچھ نہیں بگڑنا، مولانا کا کچھ نہیں بگڑنا، مولانا دیکھیے پھر سروائیو کر جائیں گے، جس کے آپ سوچیں نا کہ لیکن کب کیونکہ وہ فوری نتائج چاہتے تھے نا، وہ جلد بازی میں تھے سر، وہ مسئلہ مولانا چاہتے ہیں کہ فوراً کریں جو ان کو چاہیے، فوراً مل جائے، عمران خان گھر جائیں، اور فوری نتائج چاہتے ہیں جو کہ نہیں مل رہے اور جس کو ناکامی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بہرحال بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس میں مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ مریم صاحبہ یعنی پی ایم ایل این کیا سوچ رہی ہے، بلاول صاحب کیا سوچ رہے ہیں، پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے، بلاول صاحب اور مولانا فضل الرحمان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا، ان کے پاس سیاسی راستے کون سے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے سینیریو کو گورنمنٹ کس انداز میں دیکھ رہی ہے۔ فواد چوہدری صاحب کا ایک چھوٹا سا بیان میں آپ کو سنواتا ہوں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو ہماری نظر میں ختم ہو چکا ہے، اب استعفوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور اصلاحات کی سیاست شروع ہوئی ہے۔ میری نظر میں ہم نے کافی دیر 2-2.5 سال استعفیٰ کھیل لیا ہے، اب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ صاحب پی ڈی ایم میں جو کچھ ہوا اس نے حکومت کے اعتماد میں اضافہ کیا؟ دیکھیں سب سے زیادہ جو اس وقت میٹھی نیند سو رہی ہوگی وہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے خود ہی اپنے طور پر جس طرح اپنی 2 اسٹریٹجیز کے ٹکراؤ میں اپنے آپ کو تباہ کیا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ یہ دنیا پوری میں جو اپوزیشن کا اتحاد ہوتا ہے نا، یہ کبھی نہیں بنتا، ہمیشہ حکومتوں کے اتحاد ہوتے ہیں، کولیجن گورنمنٹ۔ اپوزیشن کا اتحاد بنتا ہے آمریت کے اندر۔ اپوزیشن جب ہوتی ہے تو پارٹیاں اپنی اپنی اسٹریٹجی پہ چل رہی ہوتی ہیں، اپنے اپنے سارے کو چلتے ہیں۔ یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں جمہوریت میں بھی ہے نا اپوزیشن اتحاد پارٹی بناتی ہے، کولیجن گورنمنٹ ہے کو کہتا ہے اپنے لہذا ہم جدوجہد کریں گے۔ تو ان کا اتحاد 69 بنا تھا عمران خان کو نکالنے کے لیے، بلکہ نکالنے کا بھی مقصد شروع سے بہت دفعہ کہا ہے کہ کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آئی۔ اب 2 چیزیں تھیں، ایک تھا ٹکراؤ کی اسٹریٹجی، ایک تھا ایک راستے کی اسٹریٹجی۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ جو اس دفعہ عمران اس کی الیکشن ہوئے ہیں یوسف رضا گیلانی کا، یہ واحد موقع تھا کہ عمران خان کی حکومت ڈسٹرب ہوئی ہے اور اس نے اس کی زرداری کی اسٹریٹجی کو کامیاب دکھایا ہے، یعنی سینٹ کے اندر دکھایا۔ پھر اس کے بعد ان کی اگلی تھی کہ آپ پنجاب میں لے کے آئیں، جو کہ وہ نہیں مانا انہوں نے، اور ہیڈ آن کولیجن کے چکر میں تھے۔ اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ 2 برابر کی اسٹریٹجیز جو تھیں، جس میں محمود خان اچکزئی، مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان یہ ایک طرف تھے، باقی ساری پارٹیاں جو ہیں وہ جمعہ جانج نال، وہ جمعہ جانج نال والی پارٹیاں تھیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے نا، اہل حدیث تو نہیں، اس طرح اے این پی 2 ہیں، اے این پی وہ بھی ہے، اپنا سنجے ولی بھی ہے، اے این پی جو ہے وہ نسیم علی خان کی بھی پارٹی ہے۔ اس سے وہ تو باقی 7 8 پارٹیاں نہیں، پارٹیاں 3 ہی تھیں۔ ان 3 کے اندر 2 ہارڈ لائنر تھیں، شیخ رشید کہتے ہیں 2.5 تھیں، 2.5 پارٹیاں تھیں، فضل الرحمان کی پارٹی کو آدھا گنتے ہیں۔ اچھا صحیح ہے، لیکن ایک چیز، ارشاد صاحب کیا پیپلز پارٹی پہلے ہی دن سے حکومت کے ساتھ مل کے نہیں کھیل رہی تھی؟ پہلے وہ استعفوں سے بھاگ گئے، پھر وہ جو ہے وہ لانگ مارچ سے بھاگ گئے، تو وہ پہلے دن سے پی ڈی ایم کے ساتھ مخلص تو نہیں تھے اس طرح سے؟ میں ایسا نہیں سمجھتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ یہ ایک دوسرے کو یوز کرنے کے، استعمال کرنے کے چکر میں تھے۔ مولانا فضل الرحمان کا خیال تھا کہ دونوں بڑی پارٹیز کو، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مولانا فضل الرحمان کا خیال تھا دونوں کو میں استعمال کروں گا، دونوں کو کندھا استعمال کروں گا اور میں لین دین کر لوں گا، کوئی نہ کوئی سودے بازی ہو جائے گی۔ میاں صاحب چونکہ اس میں آپ ماضی میں یہ کر چکے ہیں، 99 میں بھی جو 12 اکتوبر کے بعد یہی کیا تھا، اور مولانا جناب نصر اللہ خان صاحب نے کہا تھا کہ تاجروں کے ساتھ پہلی دفعہ اتحاد کیا تھا، نتیجہ دیکھ لیا ہے۔
یہی مریم صاحبہ چاہتی تھیں، یہی زرداری صاحب. لیکن اب جو تکلیف ہے مولانا کو اور مریم نواز کو وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے ان دونوں کو استعمال کر کے اپنا ایک تو منوا لیا کہ جی سیاست مجھے آتی ہے، جوڑ توڑ کی سیاست میں ان دونوں سے زیادہ بہتر کر سکتا ہوں. دوسرا انہوں نے اپنی ایک جگہ بنا لی ہے سسٹم کے اندر. اب حکومت کی میرا خیال ہے مجبوری ہوگی کہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت کر کے آگے چلے، جس کی فواد چودھری دعوت بھی دے رہے ہیں. تو اب دونوں کو یہ افسوس ہے، یہ حکومت کے ساتھ مل کر نہیں کیا گیا، اپنی اسٹریٹجی تھی، اس میں زرداری صاحب کی کامیاب رہی ہے، دونوں ناکام ہو گئے. صحیح ہے. چلیں، بہت شکریہ اوریا مقبول جان صاحب، ارشاد عارف صاحب، بریلوی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. پی ڈی ایم کا بہرحال جو اہداف تھے وہ تو حاصل نہیں کر پائے، یہ تو طے ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم نے اپنے اہداف حاصل نہیں کیے اور اس کے امکانات بھی اب نہ ہونے کے برابر دکھائی دیتے ہیں. اور یہ البتہ بلاول صاحب کو بھی امید ہے کہ پی ڈی ایم کو چلنا چاہیے، پی ڈی ایم چل سکتی ہے. نون لیگ والے ذرا لمبا سانس لے کے دوبارہ سوچیں. لیکن بہرحال آج پی ایم ایل این کے لب و لہجے سے یہ لگتا ہے کہ انہیں پی ڈی ایم سے کوئی امیدیں وابستہ نہیں رہی ہیں. اب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو پتہ چلے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.